شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. جی تو نازیہ پھر یہ نماز ہمیں پڑھنی نہیں ہے نا یہ سب کچھ پتہ چلنے کے بعد؟ پتہ چلنے کے بعد دیکھیں آپ کوئی دل کر رہا ہے مجھے پڑھنا ہے تو اس پہ بدعت کی فتوے نہ لگائیں. جس کا دل کر رہا ہے تو پڑھنے دو. اس کو یہ ساری باتیں بتا کر اس کے دماغ پہ چھوڑ دو. ساری باتیں میں نے بتا دیا, اب آپ اپنا دماغ استعمال کرو, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ صحیح ہے تو مجھے پڑھنے کی توفیق دے, نہیں ہے تو چھوڑوا دے. کہ دیکھیں اشراق کی بھی ہمیں دلیل ملتی ہے, چاشت کی, ابابین کی ملتی ہے, تہجد کی ملتی ہے, یہ سب کی ملتی ہے نا. جب یہ پھر یہ سنت کی نماز ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے, اس طریقے سے آپ نے پڑھا, یہ نہیں ملتا. اچھا بہت سارے لوگوں نے اس کی دلیل ایسے بھی بتاتے ہیں, اس کا جواز یہ تسبیح ہے نا, تسبیح کی بڑی فضیلت ہے. یہ جو تسبیح ہے اس کی فضیلتوں میں بہت ساری احادیث ہے. اب بہت ساری احادیث اس تسبیح کی فضیلت والی کوٹ کر کے پھر اس نماز کو جائز بھی قرار دیتے. سمجھ آ رہی؟ تو اب آپ اپنا دماغ استعمال کریں. یہ حدیث تو بہت ساری راویوں سے مروی ہے لیکن ضعیف ہے, اور صحابہ نے پڑھا, صحابیات نے پڑھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا, یہ صحیح حدیث نہیں ملتی ہے. تو اب اپنا آپ سوچ لے کیا کرنا ہے. اگلا ٹاپک دیکھیں گے, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جان بوجھ کر الٹی کرنے سے, جی, حیض, جھوٹ, غیبت, شہوت کی نظر سے کسی کو ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو دیکھنا. ہاں, جان بوجھ کر کھا لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, جان بوجھ کر خے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, بیوی سے تعلقات سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, حیض و نفاس کی حالت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور جھوٹ سے, غیبت سے, چغلی سے, شہوت کی نظر سے, جھوٹی قسم کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں, غذا والے چیزیں چڑھانے سے, گلوکوز وغیرہ چڑھانے سے, جو طاقت کی کوئی چیزیں آپ وہ کھانے میں ہی آ جاتا ہے نا, جان بوجھ کے کھا رہے تو میڈیسن آپ لے لیے, حالت ایسی ہی ہو رہی. دیکھیں بیمار کے لیے تو اللہ تعالیٰ پرمیشن دے رہے, تو بیمار ہو کے بھی اب مرنا پسند کر رہے لیکن روزہ توڑنا پسند نہیں کر رہے, یہ پھر حد سے زیادہ ہو گیا. تو توڑ لو, بعد میں قضا کر لو. تو اب روزے کی حالت میں پھر طاقت دینے والی چیزیں آپ لے رہے, منہ سے لے رہے یا انجیکشن سے لے رہے, گلوکوز چڑھا رہے, یہ سب سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان چیزوں. اب اگلا ٹاپک ہے عید کی نماز کے بارے میں. عید کی نماز جہری ہوتی ہے یا سری ہوتی ہے؟ یعنی آہستہ پڑھنے والی نماز ہے کہ لاؤڈ پڑھنے والی نماز ہے عید کی نماز؟ نہیں, آواز سے پڑھنے والی. ہاں, آواز سے, لاؤڈ. جہری نماز کہتے ہیں اس کو. اگلا سوال ہے, جمعہ اور عید کی نماز میں کیا فرق ہے؟ بعد میں ہوتا ہے. جی, مسجد دونوں میں بھی خطبہ اور عید کی نماز جمعے میں پہلے ہوتا ہے. جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے پھر بعد میں نماز ہوتی ہے. یس, نماز میں پہلے خطبہ ہوتا ہے پھر بعد میں نماز. ہاں ماشاءاللہ, یہ سارے جواب ہے. یعنی جمعے میں خطبہ پہلے اور نماز بعد میں ہوتا ہے, عید میں نماز پہلے اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے, اور جمعہ جامع مسجد میں پڑھائی جاتی ہے, عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھائی جاتی ہے. جمعہ کی نماز میں صرف مطلب پیریڈز میں وغیرہ نہیں جا سکتے, مگر عیدگاہ کی نماز میں حیض میں جو بھی ہے وہ لوگ بھی. یہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے, تو عید کیا ہے, اس ریلیٹڈ عید کیا ہے؟ اجرت کا دن ہے. عید خوشی کا دن ہے, جشن, جشن. جی خوشی کا دن ہوتا ہے. ویری گڈ, خوشی کا دن ہے, جشن کا دن ہے. سورہ یونس میں ہے, دیکھیں آیت 57-58. تو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے, اس کے بدلے تم خوشی مناؤ. تو عید کیا ہے؟ جشن کا دن ہے, قرآن کی سالگرہ منانے کا دن ہے. اب سالگرہ قرآن کی منانے کا ہے تو پھر وہ اپنی سالگرہ منانا شروع مت ہو جاؤ. عید کیا ہے؟ قرآن کے نزول کا, جشن کا دن ہے. اچھا اگلا سوال ہے, کیا ہم پرٹیکولر ہر سال کسی ایک ڈے مقرر کر کے خوشی منا سکتے ہیں یا نہیں منا سکتے ہیں؟ نہیں منا سکتے. نہیں منا سکتے. دیکھیں مشکات میں 1439 میں ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ والوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ 2 دن خوشی کی مناتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اب جہالیت کے دور کی 2 دن چھوڑ دو, ابھی یہ 2 دن اسلام تمہیں دے رہا ہے تو یہ 2 دن تم خوشی مناؤ. تو عید کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے 2 ہی دن ہے, باقی
ہر سال ایک عبادت سمجھ کے یا پھر جشن کے طور پر منایا جانے والی چیزیں یہ بدعت ہے. اور دوسری بات ہے دوسری قوم کی مشابہ بھی ہے. برتھ ڈے وغیرہ اس کی اگر پیچھے جائے کہاں سے شروع ہوا تو یہ شرک ہے. مون گاڈ کو پریز کرنے کے لیے اینیورسری منانا وہ بھی غیر قوم سے لی گئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو جس کی مشابہ کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو مسلمانوں کے لیے عید کے نام سے جو منائی جاتی ہے وہ 2 ہی دن ہے سال کے. اس کے علاوہ کوئی بھی دن عید کے طور پر ہم نہیں منا سکتے. یہ جو کلچرل فیسٹیولز ہے آپ جس کنٹری میں رہ رہے اس کنٹری کی کوئی وہ کلچر کہلاتا ہے, وہ اسلام نہیں ہے نا, اس سے کوئی ثواب کی نیت نہیں ہے. تو پھر ویسے آپ وہ کر رہے تو اس میں ان کے ساتھ وہ کر سکتے, لیکن جشن منا رہے عبادت کی نیت سے آپ سیلیبریٹ کر رہے تو وہ 2 ہی دن ہے. عید کا لفظی معنی کیا ہے؟ عید کسے کہتے ہیں؟ خوشی. عید کا لفظی معنی کیا ہے؟ عید کا لفظی معنی ہے لوٹ کر آنے والا دن. لوٹ کر آنے والا دن عید کو کہتے ہیں. عید کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ نماز کا وقت جو عید کی نماز کا وقت ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد. اشراق کی نماز سے. اشراق کے بعد. ہاں, فجر کے بعد نہیں, اشراق کے بعد سے لے کر دوپہر تک. ٹھیک ہے, یہ نماز کا وقت ہوتا ہے. اور نماز کے بارے میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, کب پڑھنے کا حکم دیا؟ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی ادا کرو اور عید الفطر کی نماز دیر سے ادا کرو اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو. اب اگلا سوال ہے, عید کی جو گریٹنگز دی جاتی ہے, عید کی مبارکبادی دی جاتی ہے, وہ کن الفاظ میں دینا ہے؟ سنت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تقبل اللہ منا و منکم. سنت سے ہمیں ملتا ہے اور اس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ساری عبادتیں جو آپ نے کی ہے وہ قبول کرے. تو اس کو ہمیں لینا ہے, یہ اس کی عادت بنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی سنت ہم نے مردہ کر دیا نا, عید مبارک عید مبارک. چلے ٹھیک ہے, آپ اپنے سوسائٹی میں جو جیسا ایک چل رہا ہے وہ بھی اپنا, لیکن سنت اپنا تقبل اللہ منا و منکم. پھر آپ عید مبارک بولو. دعا کرتے تھے تو پھر اس کے بعد ملتے کیسے تھے؟ مطلب ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے تھے, گلے ملتے تھے, کیا کرتے تھے؟ گلے ملنا. یہ ہمارا انڈو پاک ہے, ٹھیک, باقی کنٹریوں میں بھی ہے. آپ یہاں پہ سعودی میں عرب کا کلچر دیکھتے, وہ کس کرتے, بڑے بزرگ ہیں تو ان کے سر پہ ان کے شولڈر پہ ایسے کس کرتے ہیں. اور اپنے انڈیا پاکستان میں گلے ملتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے, 2 ہاتھوں سے, تو 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرتے تھے. پھر اور یہ دعا پڑھتے تھے, یہ دعا دیتے تھے ایک دوسرے کو. اور اس کے علاوہ جو بھی ٹریڈیشن ہے جس جگہ جس علاقے پہ, شرک نہیں ہونا. پھر وہ پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کرنے والا سسٹم نہیں ہونا. ہاں, آپ گلے مل رہے, کسی کو بوسہ دے رہے تو پھر وہ الگ بات ہے, لیکن شرک کیا طریقہ نہیں ہونا, سر جھکنا نہیں کسی کے آگے. عورتوں کو عید کی نماز کے بارے میں یہ شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا, کیا حکم آپ نے دیا پتہ ہے؟ ہر ایک عورت کو عید کی نماز کے لیے جانا چاہیے. اگر وہ حائضہ ہو تب بھی جائے, لیکن مصلی سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھے, ایسا حکم دیا گیا. مشکات میں ہے 1431, ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے, ان کا قول ہے, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے, ہمیں حکم دیا جاتا تھا حائضہ بھی ہو اور پردہ نشین عورتوں کو گھر سے نکالیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعاؤں میں شریک ہو, لیکن حائضہ نماز کے وقت الگ بیٹھے. صحابیہ نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس چادر نہیں ہے, میرے پاس چادر نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے پڑوس کی چادر میں لپیٹ کے عیدگاہ آؤ. یہ تو اتھینٹک حدیث ہے, صاف ہے, کلیئر حدیث ہے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. جیسے یہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا, یہ اتھینٹک حدیث ہے اور ہم نے اس سنت کو تو دھجیاں اڑا دیا ہے ہی نہیں. سعودی یہاں پہ عرب کنٹریز میں ہوتا ہے, عید کی نماز کے لیے ہم جاتے ہیں, عیدگاہ میں پڑھتے ہیں, لیکن انڈیا پاکستان پھر بنگلہ دیش یا یہ یہاں پر نہ عورتوں کا انتظام ہے. لیکن اب ہو رہا ہے, اہل حدیث کی مسجدوں میں اہل حدیث کے لوگ یہ انتظام کر رہے ہیں.
آپ سب سے اپیل ہے یہ سنت کو زندہ کریں, جائیں, اتنا جائیں عید کی نماز میں کہ لوگوں کو مجبوراً یہ انتظام کرنا پڑے عیدگاہ میں کہ عورتوں کے لیے کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا, مطلب اتنی ترغیب کیوں دلائی عید کی نماز کے لیے؟ اب تمہارے پاس چادر نہیں ہے تو اب پڑوس کی چادر میں لپیٹ کے تم جاؤ, اتنی ترغیب کیوں دلائی؟ کیونکہ عورت بھی اس ثواب سے محروم نہ رہے. ہاں, یہ اجرت کا دن ہے. عید کا دن کیا ہے؟ اجرت کا دن ہے, سیلری دینے کا دن ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ترغیب دلائی کہ جائیں اور اپنی اجرت حاصل کریں, عیدگاہ میں جائیں, اور حیضہ ہے تو الگ بیٹھیں, اور اس کے لیے تیاری کریں, پہلے نہا لیں, غسل کر لیں, سب کر لیں اور ریڈی ہو جائیں. لائیں نا کچھ تو چینج لائیں. جب ہم لائیں گے, بات کریں گے, اٹھیں گے, جائیں گے. اب تو سہولت ہے اہل حدیث کی مسجدوں میں, بچوں کو تیار کریں. صحابیات سے ہمیں ملتا ہے طریقہ, بچوں کو تیار کرتی تھی. یہاں پہ دیکھیں سعودی عرب میں اتنا زبردست تیار ہو کے آتے ہیں سب عید کی نماز کے لیے, خوشی منانے کے لیے, میٹھا بانٹتے ہیں, چاکلیٹس بانٹتے ہیں, بچیاں اتنا خوبصورت تیار ہو کے آتی ہیں. اپنے یہاں پہ تیار ہو, سب اٹھ جائیں, تیار ہو اور جائیں نمازوں کے لیے. اتنا جائیں کہ مجبوراً لوگوں کو عید کی نماز کا انتظام کرنا پڑے. اور عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ 7-5 تکبیروں کے ساتھ پڑھنا ہے. 2 رکعت نفل نماز 6 تکبیر کے ساتھ بول کے ایسا پڑھتے نماز. ٹھیک ہے. کتنی تکبیر ہوتی ہے عید کی نماز میں؟ نفل نماز 12 تکبیر. 12. عید کی نماز میں 12 تکبیر ہوتی ہے اور 2 رکعت پڑھی جاتی ہے. پہلی رکعت میں کتنی تکبیر ہوتی ہے؟ 7 تکبیر. دوسری رکعت میں 5 تکبیر. 7 پھر بعد میں 5 تکبیر. ہاں ٹھیک ہے. اور یہ جو 6 تکبیر ہے وہ پھر امام حنفی مسلک جو ہے وہ لوگ 6 تکبیر کرتے ہیں. اور یہ جو حدیث ہے عید کی نماز کے بارے میں, موطا امام مالک 434, سنن ابو داود 1151, ان سب میں یہ نماز کی طریقہ وہاں پہ ہے. کن 5 دنوں میں, سال کے کن 5 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا؟ عید الاضحیٰ, عید الفطر اور ایام تشریق, کھانے پینے کے دن, یعنی 11, 12, 13 ذی الحج. یس ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. 5 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا. پہلی شوال کو وہ جو عید الفطر ہے, پھر 10, 11, 12, 13 جو ذی الحج کے 4 دن ہیں, اور یہ عید الفطر کا 1 دن ہے. یہ 5 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا. عید کی خوشی کن کے لیے؟ کون لوگ عید کی خوشی منانے کے حقدار ہے؟ جو پورا رمضان رکھتے ہیں, پورے روزے رکھتے ہیں رمضان. ہاں, جنہوں نے رمضان کا حق ادا کیا, جنہوں نے روزوں کا حق ادا کیا, جو اپنے نمازوں کی جنہوں نے پابندی کی, سحری کیا, افطاری کیا, قرآن کا حق انہوں نے ادا کیا, قیام اللیل کا حق انہوں نے ادا کیا, ایسے لوگوں کے لیے خوشی منانے کا دن ہے. ایسے یہ لوگ حقدار ہیں خوشی منانے کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے 1904, للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. فرحت حین یفطر, جب وہ افطاری کرتا ہے اس وقت اس کے لیے خوشی ہے. وفرحت حین یلقی ربہ, جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے تو اس وقت اس کی خوشی ہے. تو ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ملتی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو, جوان عورتوں کو, حائضہ عورتوں کو اکٹھا کرتے تھے اور عید کے لیے جاتے تھے. عید کی نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں؟ سورہ اعلیٰ, سورہ غاشیہ. ٹھیک ہے. سورہ اعلیٰ پہلی رکعت میں, سورہ غاشیہ بھی پڑھی جاتی ہے, سورہ قمر بھی پڑھا جاتا ہے, سورہ قاف بھی پڑھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی صورتوں میں اسٹک نہیں تھے, مختلف بدل کے پڑھتے تھے. اوکے. اب عید الفطر کی نماز کو جانے کی سنتیں کیا ہیں؟ نماز جانے کی سنتیں کیا ہیں یہ بتائیے. غسل لے کر جانا, خوشبو لگانا, نئے کپڑے پہن کے جانا, جی, ایک طرف سے جانا دوسری طرف سے واپس ہونا. ہاں ماشاءاللہ, یہ ایک ہے. اور مین چیز آپ لوگ بھول گئے, میٹھا کھا کر جانا, کھجور کر دیا, میٹھا, تکبیر کرتے ہوئے نماز پڑھ کے جانا, تکبیر کرنا. یس ماشاء اللہ, تکبیر پڑھنا. ٹھیک ہے. اور چاند دیکھنا یہ بھی سنت ہے. یہ بھی ختم ہی کر دیا. ایک زمانہ تھا اوپر ٹیرس پہ جا کے چاند دیکھتے تھے. ہاں,
چاند دیکھنا اور چاند کی دعا پڑھنا اور کھجور کھانا عید الفطر کے لیے، وہ بھی یہ 1 3 5 7 طاق نمبر آڈ نمبرز میں عید الفطر کی رات میں یہ فضول بیکار نہیں کرنا ہے. غسل کرنا، خوشبو لگانا، صاف کپڑے پہننا استطاعت کے مطابق. اب یہ دیکھیں جس کی استطاعت نہیں ہے وہ لازم قرضے لے کے آ کے نئے کپڑے دلاؤ، ایسی ضد نہ کرے. اپنی استطاعت دیکھے، صاف کپڑے پہننے کا حکم ہے. اور آپ نہیں خرید سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اچھا ڈریس ہے صاف ہے اس کو دھو کے صاف کر کے پہن لے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کرتے تھے کہ ہر سال نیا جوڑا لے رہے، ایسا نہیں. صاف کپڑے پہننے کا حکم ہمیں ملتا ہے. اور یہ سنت سمجھ کے ہر عید میں نئے کپڑے ہو نہیں ہوا تو پھر وہ کیا سمجھے گا، یہ کیا سمجھے گا، اس کو گولی مارے. اپنی استطاعت دیکھے، اپنے شوہر کو دیکھے، اپنے باپ کو دیکھے، ان پہ ظلم نہ کرے. ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا ہے. اور جیسے چاند دکھ گیا نا شوال کا تو تکبیر پڑھنا شروع کر دینا ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہ سٹیز میں وہ ایک گاڑی میں مائک لگا دیتے ہیں اور تکبیر چاند جیسے دکھ گیا گاڑی گھومتی رہتی ہے اور تکبیر کے الفاظ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاں، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر کثرت سے پڑھنا ہے. عید کی ایک اور سنت بھی ہے، فطرانہ ادا کرنا ہے. فطرانہ کے بارے میں کیا ہے؟ فطرانہ کسے کہتے ہیں؟ روزوں کا کفارہ. یس، روزوں کا کفارہ، صدقہ فطر بھی اسے کہتے ہیں. اور یہ فطرانہ کون دینا ہے؟ ہر کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے ذریعے. صدقہ فطر کے لیے کیا نصاب کا ہونا ضروری؟ جیسے زکوٰۃ میں ہم نصاب ہے 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی ہو تو زکوٰۃ نکلتی ہے، زکوٰۃ فرض ہے. اس طرح صدقہ فطر کے لیے کچھ نصاب ہے. 2.25 کلو نازیہ. دیکھیے میں وہ پوچھ رہی، نصاب مطلب کون حقدار ہے یہ پوچھ رہی. ہاں، نصاب کچھ نہیں ہے. اس سال آپ کے پاس پیسے، عید کے دن آپ کے پاس پیسے ہے اور سب کے طرف سے آپ نکال سکتے ہیں، برابر صدقہ فطر نکالے. کون دینا اس پہ ہم بات کر رہے تھے. کون دینا ہے؟ جس کے پاس پیسے اس دن ہو تو وہ فطرانہ ضرور دے، کیونکہ رمضان میں جو بھی غلطیاں ہوتی ہے اس کا کفارہ بنتا ہے. اور کس کی طرف سے دینا ہے، کس کا ادا کرنا ہے صدقہ فطر؟ پورے فیملی کا. ہاں، ساری فیملی ممبرز کا ادا کرنا ہے. بخاری کی روایت ہے 1503 میں جو ڈیپینڈنٹ ہے وہ اور جو ماتحت ہے ماتحت ادا کرنا ہے سارے اپنے ڈیپینڈنٹس کے طرف سے. اور اس میں غلام بھی آ جاتا ہے، پہلے غلام ہوتا تھا نا، اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا رہتا تھا. پیٹ کا بچہ بھی ہے اس کا بھی ادا کرو. اور فطرانہ کیا فرض ہے، سنت ہے، فرض کفایہ ہے، کیا ہے؟ فرض ہے. فطرانہ فرض ہے، صدقہ فطر فرض ہے، ٹھیک ہے، ادا کرنا ضروری ہے. اور صدقہ فطر دینے کا وقت کب تک ہے؟ عید کی نماز سے پہلے. عید کی نماز سے پہلے. ہاں، عید کی نماز کے بعد اگر کوئی صدقہ فطر دیتا ہے تو پھر وہ صدقہ فطر ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے دے، بعد میں دیں گے تو وہ صدقہ ہو جائے گا. ہاں، وہ جو صدقہ فطر کا جو ہے نا ثواب وہ نہیں ملے گا، وہ نارمل صدقہ ہو جائے گا. یہ جو پریگننٹ عورت ہوتی ہے وہ جو بچہ جو پیٹ میں ہوتا ہے اس کا بھی ہم کو دینا ہے. ہاں دیں، اچھی بات ہے نا، دیں. ہاں، اب اس میں بھی مختلف رائے ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہ دیں، بعض کہتے ہیں دیں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ دے سکتے تو دیں. اب یہ فطرانہ صدقہ فطر کس کو دینا ہے؟ غریب، یتیموں. جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانا کا سہولت نہیں ہے اس تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے. جو کھا نہیں سکتا، جو مسکین جو کہلاتے ہیں ان کو دینا ہے. اب اگلا سوال ہے صدقہ فطر کتنا دینا ہے، اس مقدار کتنی ہے، کتنا نصاب ہے اس کا؟ کھانا کھاتے اس سے 2.5 کلو تو اس میں سے 2.5 روپے یہ دینے کا ہے شاید.
مختلف ہے باجی، کشمش بھی ہے مطلب، اور آپ گندم بھی دے سکتے ہیں. 2 کلو ہے نا، یعنی 2.5 کلو بنتا ہے. ٹھیک ہے، 2.5 کلو تک. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کشمش بھی اس زمانے میں دیکھیں اپنے اپنے علاقے میں جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ دیں. اوکے، تو عرب میں کیا ہوتا تھا، کشمش بھی کھانا بنتا تھا. گیہوں تھا، جو تھا. اب یہاں پہ ہمارے جیسے رائس ہے، گیہوں ہے، وہ کھایا جاتا ہے اپنی کنٹریز میں. تو وہ کتنا مقدار میں، 2.5 کلو تک دینا ہے. بخاری کی روایت ہے فطرانہ فرض ہے، 1 سا دینا چاہیے. 1 سا کتنا بنتا ہے، آج کا اگر کلو میں نکالے تو 2.5 کلو بنتا ہے. 2.5 کلو آپ گیہوں دے سکتے، چاول دے سکتے، جو بھی لوگ کھاتے ہیں وہ دیں. اچھا، کیا یہ صدقہ فطر ہے وہ پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، مطلب چاند دیکھنے کے پہلے 2 دن، مہینہ پہلے، عید رمضان شروع ہوتے کہ دے سکتے ہیں کہ کب دینا ہے؟ اور مغرب سے پہلے رمضان میں شوال کا چاند دیکھ کر دے. ہاں، شوال کا چاند دیکھنے کے بعد دیا جاتا ہے. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے ابو داؤد کی 1609 میں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کیا کرتے تھے، 2 دن پہلے سے وہ اکٹھا کرتے تھے، جمع کرتے تھے. لیکن دیتے کب تھے، جب چاند نظر آیا اس کے بعد دیتے تھے. یہ تب دینے کا ہے، پہلے سے دینا نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ اور ہم اگر آپ دوسری کنٹری میں ہیں، جیسے آپ سعودی میں ہیں کہیں، اور اس کے لیے پہلے سے انتظام کر لیں. ہاں، اگر آپ وہ پکا لینا ہے، کرنا ہے، تو آپ آٹا، گیہوں نہ دیں، آٹا پسوا کے دے دیں، چاول دے دیں، بن جائے گا نا. آپ رات میں دے دیں گے تو. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں کیا تھا، گیہوں دیتے تھے، کشمش دیتے تھے، اور پنیر دیتے تھے، کھجور دیتے تھے، یہ ساری چیزیں دیتے تھے. اب اپنے علاقے میں. اور فطرانہ جو آپ جس کنٹری میں ہے نا، اس کنٹری میں جو آپ کا بنتا ہے، جیسے ہم سعودی عربیہ میں ہیں تو ہمارا یہاں پہ کتنا بن رہا ہے، 2.5 کلو کا کتنے ریال بن رہا ہے. آپ اگر انڈیا میں دینا چاہ رہے تو اتنا ریال انڈیا میں دینا، انڈیا کے مطابق نہیں دینا. اب آپ بتائیں، روزے کی سحری کی کون سی دعا ہے، سحری میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ بول، یہ من گھڑ روایت ہے. کوئی دعا ہے، ہاں، سحری تو کوئی دعا نہیں ہوتی ہے. یس. نیت پہ رہتا نا باجی، نیت اگر روزے کی کر لی تو ہاں، سحری کی کوئی دعا نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے. وہ رمضان میں جو کارڈ بستے نا باجی اس پہ لکھتے تھے، پہلے پڑھتے تھے. وہ میڈ ان انڈیا پاکستان ہے، بس. میڈ ان انڈیا پاکستان ہے، میڈ ان حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سحری کی کوئی بھی دعا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. افطاری کی کیا دعا ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبات الاجر انشاء اللہ. یس، ماشاء اللہ. اور افطاری کی پہلے کی کیا دعا ہے؟ بسم اللہ. بسم اللہ، ماشاء اللہ. افطاری کے پہلے یہ بسم اللہ کہنا ہے، کوئی دعا نہیں ہے ثابت. بسم اللہ کر کے آپ شروع کر دے، کھجور کھا لے، پانی پی لے. کھجور کھا کے پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے. ابو داؤد کی ہے 2357 اور مشکات میں ہے 1993. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اس کا میننگ کس کو پتا ہے؟ پیاس بجھ گئی، رگ تر ہو، یہ ہے نا، ہاں، گلا تر ہو گیا، اور پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی. اجر ثابت ہو گیا. ہاں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اجر ثابت ہو جائے گا. روزے کی نیت مطلب کیا، نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کا ارادہ. دل کے ارادے کا نام نیت ہے. آپ کے دل میں آ گئی نا، بات ختم، وہ نیت ہو گئی. وہ زبان سے جو بھی کہتے ہیں نا اس کو قول کہتے ہیں، بات کہتے ہیں. تو قول نہیں ہے، نیت ہے. نیت مطلب دل میں بات آ گئی، ختم، بات ہو گئی. جیسے نماز کی نیت ہے، نماز کی نیت، جانماز میرے قبلے کی طرف، منہ میرا قبلے کی طرف، ہاتھ میرے جانماز پہ، یہ نہیں ہے کچھ بھی. نیت ہو گئی نا، ہم دل میں آ گیا، فجر پڑھ رہے، ہم قبلے کی طرف جانماز ہم نے بچھا دیا، اور فرض نماز پڑھ رہے، سنت نماز پڑھ رہے، جو بھی پڑھ رہے، دل میں تو آ گئی نا بات، قصہ ختم ہے. اور نماز کی بھی یہ نیت نہیں ہے. باجی جی اس کے بعض جنے پہلے بولتے تھے نا باجی کہ 12 بجے کے بعد اگر پیریڈس آ گئے اپنے کو تو روزہ، تو اگر روزے کا رہا تو کھول لینا بول کے. تو کیا ہے باجی، بولیے. یہ بھی ایک سوال تھا. ہاں، ابھی دیکھیے، روزہ
قضا جو ہے نا، جن کو قضا کرنا ہے، روزہ کھا پی کے توڑنے کا جو کفارہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، وہیں پہ یہ بات ہمیں رکھنا تھا. وہ کیا ہے، آپ کو حیض آ گیا، کبھی بھی روزہ کھولنے کے 5 منٹ پہلے حیض آ گیا، روزہ ختم، اس کو کمپلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 12 بجے کے بعد روزہ نہیں توڑنا. یہ میڈ ان انڈیا پاکستان ہے، میڈ ان اسلام نہیں ہے. تو وہ میڈ ان انڈیا پاکستان والے کیا کہتے ہیں، اب 12 بج گئے نا کنٹینیو کرو، نہیں ہے. آپ کا 5 منٹ پہلے بھی آپ بیمار ہو گئے، نہیں ہاتھ ہو رہا ہے، مرنے کی کیفیت آ گئی، روزہ توڑ دو، ختم. توڑ دو جبھی بھی ہے، کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. اچھا، یہ جو ایک ہے لیلۃ الجائزہ، یہ کیا ہے، کون سی رات ہے یہ، کیا اس کی فضیلت ہے؟ چاند دکھنے کے بعد جو رات ہوتی ہے اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اور اس میں دعائیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے انعامات. ہاں، اس کی فضیلت کیا ہے، کیا فضیلت آتی ہے؟ یہ قیامت کے دن دل مردہ نہیں ہوتا بولتے نا. اور یہ اتھینٹک ہے کہ ضعیف ہے، من گھڑ ہے، موضوع ہے، کیا ہے؟ کیا میں تو پہلی بار سن رہا تھا لیلۃ الجائزہ. فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں باجی. ہاں، 2 سال پہلے میں نے سنا تھا یہ، اور یہ بریلویوں کی ایجاد کردہ نئی بدعت ہے. انہوں نے جو شوال کی پہلی تاریخ کو ہے نا لیلۃ الجائزہ کر کے، وہ اس رات کی وہ فضیلتیں لے کے آئے جو عید کی نماز کی فضیلت ہے. انعامات تقسیم ہوتے، بخشش ہوتی، رات کو مزدوری ملتی، دل زندہ ہوگا جس دن سارے دل مردہ ہوں گے. یہ ساری من گھڑ موضوع شوال کی جو پہلی رات ہے اس کی بڑی فضیلت بنا دیا، اور یہ مناتے ہیں لوگ بدعتی. اگلا سوال ہے، چاند دیکھنے کی دعا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتہ فافطروا فانہ علیکم فصوموا 30 یوما. جب تم چاند دیکھو تو روزہ شروع کرو، جب تم چاند دیکھو تو افطاری کر لو، یعنی روزہ سٹاپ کر دو. اور چاند دیکھنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ. 2 ہے. ایک اور دعا ہے، اللہ اکبر اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا و ربک اللہ. یہ دعا بھی یاد کریں، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہر چاند دیکھنے کی دعا ہے، ہر مہینہ جو چاند دیکھتا ہے پہلی کا تو یہ دعا پڑھیں. اور اس کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ ہم پر یہ چاند ایمان، امن، اسلام، سلامتی کے ساتھ طلوع فرما، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے. یا اللہ ہم پر یہ چاند ایمان، امن، اسلام اور سلامتی کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے، ہمارا اور تیرا رب اے چاند اللہ ہے. یہ اس کا میننگ ہے. ایک اور عبادت رمضان میں جڑتی ہے، وہ ہے رمضان اور عمرہ. بخاری کی روایت ہے 1782، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. تو جس کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، تو ضرور عمرہ کریں اور حج کا ثواب حاصل کریں. اللہ رب العزت یہ شرف جو سننے والے ہیں سب کو عطا کریں، آمین.